سلیقہ، تہذیب، تمدن، یہ سب کچھ اگر قدرت کسی میں ڈال دے تو وہ نام ہے علی جناب خورشید حیدر صاحب کا، جن کے افکار و خیالات میں بڑی بلندی ہے، جن کی طرز ادا میں بڑی دلکشی ہے، جن کی غزلوں میں موت کی افسردگی آپ کو کہیں نہیں ملے گی بلکہ زندگی کی تازگی آپ کا استقبال کرے گی۔ آئیے آپ بھی ان کا استقبال کیجئے، جناب خورشید مظفر نگری صاحب، آئیے۔ سب سے پہلے اس کامیاب مشاعرے کے لیے اس پوری کمیٹی کو مبارکباد، خصوصاً قیوم خان صاحب کو جنہوں نے بڑی محبت سے یہ محفل سجائی ہے، ایک ادبی محفل سجائی ہے۔ دوسری یہ کہ آج اس ادبی محفل کی جو صدارت فرما رہے ہیں جناب عتیق انظر صاحب، یہ اس مشاعرے کی خوش نصیبی ہے، اس علاقے کی خوش نصیبی ہے کہ ایک بڑا ادیب اس علاقے میں ہے۔ میں بلکہ یہ عرض کروں کہ میں دیار انظر میں آج حاضر ہوا ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے دوستو۔ تو مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ ان کا دیار یہی ہے، علم دیار۔ اور دیکھیے گا اس علاقے کی خوشبو، ادبی خوشبو یہاں سے لگا کہ قطر تک جو ہے وہ بہرحال جو ہے مہکائے ہوئے ہیں۔ تو یہ میری طرف سے آپ اس علاقے کو مبارکباد۔ میری پہلی حاضری ہے قیوم خان صاحب کے حوالے سے، تو میں جو بھی کچھ پڑھوں گا وہ تازہ ہی ہوگا۔ تو اجازت ہے؟ کیا کیا نظمیں آپ کی پڑھنے کو ملتی ہیں فیس بک کے حوالے سے، روبرو بھی سنا میں نے۔ تو چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، کیا کہنے، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ شکریہ، ادھر سے پہلی مرتبہ وہاں آئی ہے نکل کے، اب تک جھوم رہے تھے بچے۔ تو بہت شکریہ۔ میرا ساتھ کہ ہم اگر شروع میں بھی پڑھتے شاید ہمیں سننے والے اتنے ہی ہوتے جتنے اس وقت موجود ہیں۔ تو پھر پڑھتا ہوں مطلب کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں۔ کیا کہنے، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ اب شعر ایک نازک سا تاکہ بچوں کے کام آئے، لیکن غزل کا شعر ہے کہ وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ عتیق بھائی خاص طور سے قافیہ دیکھیے گا کہ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر۔ بہت اچھے۔ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر۔ دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر۔ دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر۔ اس کی ایکو تو کم کیجئے گا، بیس بڑھائیے گا، آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ، ایکو کم اور بیس بڑھائیے گا۔ بہت اچھے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مطلع پڑھتا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز دوست، اس لیے نہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں اعظم گڑھ سے، اس لیے بھی کہ اردو کی جو خدمت وہ انجام دے رہے ہیں مشاعروں کے حوالے سے، ہمارے تقویم اعظمی اور بھٹو بھائی وہ یہاں موجود ہیں، ان کی اس موجودگی کو سلام کہ وہ ایک ادبی حوالے سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو اس کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے اس بزم میں موجود ہیں۔ ایک بڑا نام ہے، یہاں سے بامبے تک، دبئی تک مشاعرے نشر کراتے ہیں اپنے، تو بارہ ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے۔ یہ بھی زمین غالب کی ہے، نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال سنیے بچوں، نہ تو ماضی تھا، اب تک جو آپ نے شاعری سنی ہے اس سے کچھ منفرد شاعری، کچھ الگ شاعری۔ آپ کے دیار میں چونکہ میری پہلی حاضری ہے تو جو بہتر اس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی
بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلب ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے۔ دل نازک پہ پتھر، عتیق اندر صاحب صدر علی وقار، دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے، اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے، اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے۔ یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے، اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے۔ یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے، اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے۔ نگاہوں کا تصادم راز تھا، بس راز رہ جاتا، ہمارا نام سن کر وہ جو شرمائے نہیں ہوتے۔ بہت اچھے۔ نگاہوں کا تصادم راز تھا، بس راز رہ جاتا، ہمارا نام سن کر وہ جو شرمائے نہیں ہوتے، ہمارا نام سن کر وہ جو شرمائے نہیں ہوتے۔ اور کوئی شعر اجازت ہے آپ کی؟ ملاحظہ کریں بھئی، یہ آپ کے قیوم بھائی کہاں چلے گئے؟ جی بھائی کچھ کہہ رہے بھٹو بھائی؟ ہاں ہمارے کچھ دیکھیے گا، میں جو پہلے شاعر سے یہاں کے بیٹھا ہوں نا، اب تک بیٹھا ہوں، اور یہ لوگ پڑھ پڑھ کے جا رہے چلے بڑے شاعر ہیں، کیا کیا جائے گا؟ نئی اچھی بات نہیں ہے، سینئرز کو نظر انداز کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، اچھی ادب کے لیے اچھی علامت مناسب نہیں۔ میں جب سے آیا ہوں بیٹھا ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے یہ ہیں مناسب لوگ نہیں خالی ہے۔ بہرحال نئی نسلوں کو اندازہ نہیں ہے ادب میں چور دروازہ نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال چلیے، خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں، کیا کہنے، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں۔ اچھا ایک غزل پڑھ دیتا ہوں، ترنم سے اجازت ہے آپ کی؟ سنیے۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ خوبصورت مطلع ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ تھوڑا سا اگر دیکھیے کہ ماحول دے دیں آپ پڑھنے کا مجھے، تو میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں، ورنہ دیکھو یہاں تک آ گیا اور میرا کام ہو گیا، یہ فائنل ہے۔ میرے یہاں تک آنے کا مسئلہ تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کچھ سن سکتے ہیں، نہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں ارشاد نہیں، لوگ سن رہے ہیں تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ زمزم بھائی، زمزم رام نگری صاحب، رام نگر میں زمزم، کیا یار پاکیزگی ہے اس رام نگر کی۔ تو سنیے، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے، کیا کہنے خورشید بھائی، واہ 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 واہ۔ تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، بچوں ادھر مخاطب رہیے، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ بھٹو بھائی، میں نے جو جملہ لکھا تھا نا وہ خامخواہ نے لکھا تھا، آپ کو سمجھ گئے نا آپ؟ وہ صحیح تھا۔ بہت شکریہ جو ان کے معیار کا اندازہ ہو رہا ہے اس سے، ملاحظہ فرمائیں کہ معاف کیجئے گا۔
تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے۔ کیا کہنے، سنیے مصرع، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، بہت اچھے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، بہت اچھے۔ تہمت کا لگانا کوئی بڑا آسان ہے لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں بہت اچھے، لگے گی، بہت اچھے، دستار، ارے شکریہ ہلچل میاں، بہت شکریہ، بیٹھ جائیں آپ، بہت شکریہ، بہت اچھے۔ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی۔ عاقب صاحب، یہ مطلع بڑا بدنام مطلع ہے، سچائی ہے، چلیے آپ کا شکریہ۔ تو مشاعرے کا آخری حصہ ہے، صدر صاحب کو پڑھنا ہے، ظاہر ہے ان کا یہ وطن ہے، ان کا حق بھی ہے صدارت کا بھی اور پڑھنے کا بھی، ایک بڑا شاعر اس سرزمین کا، تو ان کا حق ہے۔ میں حاضر ہوا ہوں تو اور کچھ تھوڑی سی خدمت کر دوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ تم نے جسے پکارا ہوگا، تم نے جسے پکارا ہوگا، تیر اسی نے مارا ہوگا، کیا کہنے، اچھا مطلع ہے یہ، بہت اچھا، تم نے جسے پکارا ہوگا، تیر اسی نے مارا ہوگا، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا، واہ 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 واہ، پیار کی جب تاریخ لکھو گے، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، سناٹے میں رونے والا شاید غم کا مارا ہوگا، کیا کہنے، واہ واہ، سناٹے میں رونے والا چھوٹی بیر میں شاید غم کا مارا ہوگا، شام ڈھلے ہچکی کیوں آئی، اس نے مجھے پکارا ہوگا، کیا کہنے، اس نے مجھے پکارا ہوگا۔ لیجئے ایک مطلع کی فرمائش کی ہے بھائی نے، تو مطلع پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد ہے، اچھا وہ بھائی کیا نام آپ کا، قیوم بھائی، بیٹھ جاؤ، اگر آپ سنجیدگی سن لیں گے تو بچے بھی سنجیدگی سے سن لیں گے، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ نہیں میں تو سنانے کے لیے تیار، میں نے پہلے کہا میں پہلے شاعر سے یہاں بیٹھا ہوں اور اب تک بیٹھا ہوں اور صدر صاحب کو سن کے جاؤں گا، جبکہ گاڑی تیار ہے، ہلچل نے پڑھ لیا، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، بہت دیر پہلے نکل جانا چاہیے تھا مجھے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، مشاعرے کے حق میں نہیں یہ بات، ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک بے شک، سنیے، گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، نصیب نہیں ہونے کی یہ شاعری میاں، آپ پتہ نہیں کس خیال میں گم ہے، آپ کو یہ بچے پسند ہے، سنیے، گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، اس کو مالی کیسے کہہ دوں،
جس نے گلشن بیچ دیا اس کو مالی شاعری اشارہ کناؤ کا نام ہے، شاعری اشارہ کناؤ کا نام ہے، اور مشاعرے کو یا کبھی سمیلن کو تفریح گاہ مت سمجھیے گا، یہاں سے کچھ میسیجز جانے چاہیے، انہیں لے کے جائیے گا، دیکھیے گا مشاعرہ کا مقصد ہے، ایک تہذیب ہے، ملاحظہ فرمائے کہ گل کا بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا، اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا۔ بہت اچھے۔ بھائی کے سنیے، بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، کیا کہنے، بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا۔ لے کے جائیے گا شعر کہ بوجھ نہ اپنے من پر رکھا، کیا کہنے، بار نہ اپنے تن پہ سہا، واہ واہ، بوجھ نہ اپنے من پر رکھا، واہ واہ، بار نہ اپنے تن پہ سہا، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ایک مطلب دو شعر، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے گا یہ سلسلہ تو رہے گا آنے جانے کا، بہرحال آپ سنیے بھائی دوستو، بہت اچھا ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، اور یہ مشاعرے کا آخری حصہ ہے، میں اور میرے بعد صدر صاحب ہیں، اجازت ہے آپ کی تھوڑا سا دو تین شعر اور پڑھ دوں، ایک پیغام اور دے دوں بچوں کو انہیں؟ سنیے، ایک مطلب پڑھتا ہوں پہلے کہ جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں، چونکہ آپ کی زندگی زیادہ تر قطر میں گزری ہے تو میں اس حوالے سے ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، ذہنوں میں جب ڈر ہوتے ہیں کانٹے بھی خنجر ہوتے ہیں، ذہنوں میں جب ڈر ہوتے ہیں کانٹے بھی خنجر ہوتے ہیں، رحم و کرم اہل غیروں پر ظلم و ستم ہم پر ہوتے ہیں، رحم و کرم اہل غیروں پر ظلم و ستم ہم پر ہوتے ہیں، ظلم و ستم ہم پر ہوتے ہیں، ظلم و ستم ہم پر ہوتے ہیں، ان کی گلی میں جا کر سمجھے، ان کی گلی میں جا کر سمجھے، پتھر کے بھی پر ہوتے ہیں، ان کی گلی میں، شاعری کا مزہ لیجئے گا، ان کی گلی میں جا کر سمجھے پتھر کے بھی پر ہوتے ہیں، دیواروں پر کیسا بھروسہ، دیواروں میں در ہوتے ہیں، دیواروں میں در ہوتے ہیں، ہم پر ہی انگلی اٹھتی ہے وہ تو خفا اکثر ہوتے ہیں، ہم پر ہی انگلی اٹھتی ہے وہ تو خفا اکثر ہوتے ہیں۔ صدر علی وقار پھر ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ ہم پر ہی انگلی اٹھتی ہے وہ تو خفا اکثر ہوتے ہیں، سورج پر تہمت آتی ہے، سورج پر تہمت آتی ہے، ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں۔ سنیے زمزم بھائی، سورج پر تہمت آتی ہے ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں، ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں۔ آخر میں مطلب دو شعر، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، سنیے بچوں، یہ بھی ایک پیغام لے کے جائیے گا میری طرف سے، ایک تحفہ۔ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کیا کہنے، کس نے اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا ملک، اپنا اسٹیٹ، اپنا ضلع، ملاحظہ فرمائے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر
پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ایک ایسا شعر جو ودھان سبھا سے لوک سبھا تک میں پڑھا گیا شعر. میں آپ کو ایک میسیج، ایک پیغام یہاں سے دے رہا ہوں. اس شعر کو لے کے جائیے گا اور اس طالب علم کو یاد کیجئے گا کہ میں آپ کے ضلع چندولی کے اس موضع، اس علمی موضع میں، اس علمی گاؤں میں پڑھ کے گیا ہوں میں شعر، چونکہ آپ تک نہیں پہنچا ہوگا. ملاحظہ فرمائے. پھر پڑھتا ہوں یہ مطلب کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے. دیکھو ان شعر پر داد نہیں دے رہے آپ، جو بچے جھوم جھوم کے پڑھے تھا بہت داد دے رہے تھے آپ، لیکن نہیں، آپ کی خاموشی بھی داد ہے، چونکہ آپ اس شاعری کو واقعی محسوس کر رہے ہیں. میرا دعویٰ ہے، ملاحظہ فرمائے. جیتے رہیے میاں، چونکہ آپ ایک فنکار ہیں. بہت شکریہ. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے. اچھا وہ جو ہے نا وہ مسئلہ بھی میرے پاس تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، مشاعرے کا جو یہ حصہ ہے نا یہ معیاری ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، ورنہ وہ تو چورن بہت بیچی ہم نے بھی. راحت بھائی کا جملہ ہے کہ بہت اس جیب میں سے نکالوں کیا بیچارے مرحوم اللہ بخشے، تو وہ تو ہے بہت. ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے، اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی بیماری ہے نا. دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون، ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھیکہ سرکاری ہے. یہ خوب پڑھا میں نے اور اس سے بدنام ہو گیا، پھر دوسرے جگہ بلایا نہیں گیا، وہ شاعری کرے. تو یہ ہے کہ کچھ یہ مشاعرے کا جو حصہ ہے یہ بہت ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، ہے نا. ایک معیاری شخصیت تک آپ کو پہنچنا ہے. آپ کے دیار کے محترم عتیق انظر صاحب جنہوں نے یہاں سے اس علمی ادب کو قطر تک آپ کے لہرایا ہے، یہ جھنڈا ادب کا. تو بہرحال اجازت ہو ایک مطلب ایک شعر اور پڑھ دوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں چونکہ آپ کا دیار میں یہ پہلی حاضری ہے. سنیے صاحب. جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے، جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے، کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے، کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پھر ایک پیغام، پھر ایک میسیج دے کے جاتا ہوں آپ کو کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، کیا کہنے، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، میرا البم بہت اچھے بھائی کیا کہنے، یہ تصویر پرانی ہے، پرانی ہے، بہت دریا پر مچھلی کے شکاری کیا کہنے، میرا حصہ بانٹ کے رکھ، بہت اچھے، میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے،
میں بھی دریا پار کھڑا ہوں، میری بھی نگاہ